کل اگر پاکستان میں جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے اور وہ اقتدار کے ایوانوں میں بڑی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، میرے سامنے اس وقت جو شخصیت بیٹھی ہیں محترم سراج الحق صاحب، وہ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا آپ سودی نظام کے خاتمے کو اولین ترجیح دیں گے یا اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں گے جس کا حصہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر بنے ہوئے ہیں؟ پیارے بھائی، میں خیبر پختونخوا کا منسٹر تھا اور وہاں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. ہمارا واحد بینک تھا خیبر بینک. جی اور ہم نے اسمبلی سے ایکٹ پاس کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں مزید سودی نظام نہیں چلے گا. خیبر بینک ہمارا ایک بینک تھا، اس پر ہم نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے سودی نظام کی بجائے غیر سودی نظام کو یہاں پہ عام کرنا ہے، اور اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت دیکھیے کہ ہمارا جو صوبہ تھا وہ قرض فری صوبہ بن گیا تھا. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی قوم کے ساتھ کہ ہمارا اولین ترجیح پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں. ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے اور زمین اور آسمان کا جو مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، اس نے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہنما اور قائد اور مرشد بھیجا ہے. اس نے ایک قرآن کریم ہمیں دیا ہے. اس نظام میں سودی نظام کی ممانعت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی سودی نظام کو ختم کریں گے اور اس کا ایک متبادل، ایک پورا ویژن، پورا نظام ہمارے ساتھ اکانومی کا موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ہم قرآن اور سنت کے روشنی میں اسی اسلامی اکانومی اور اسلامی نظام معیشت کا نظام نافذ کریں گے. ویری رائٹ. آپ ذرا ملک کی سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں سر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، میڈییٹ کرنے کی سیاستدانوں کے درمیان تاکہ حالات بہتر ہو سکیں. آپ کی کاوشیں ادھر کی ادھر ہی رہ گئیں. یہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. پھر آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کیا یا آپ کو وہ موقع نہیں ملا کہ آپ وہ کر سکیں؟ دیکھیے، ہم نے یقیناً کوشش کی کہ جو زہریلی پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم سب مل کر ایک ایسے تاریخ پر متفق ہو جائے کہ جس پر الیکشن ہو اور الیکشن کے نتائج سب کو قابل قبول ہو. ہم نے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے ہماری بات مانی، انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی. سے بات کی، انہوں نے بھی ہماری بات مانی، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا لی. پھر ہم سپریم کورٹ بھی گئے، وہاں بھی اپنا موقع پیش کیا، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک تاریخ دیا تھا اور اس تاریخ پر الیکشن کا انعقاد ہم ناممکن سمجھتے تھے. پھر ایک تاریخ دیا تھا الیکشن کمیشن نے، ہم اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے، اس لیے کہ تمام سٹیک ہولڈر کو نہ الیکشن کمیشن نے اعتماد میں لیا تھا، نہ سپریم کورٹ نے اعتماد میں لیا تھا. اور یہ کوئی 2 خاندانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ تھا. سپریم کورٹ نے بھی ہمارے ایک حد تک اس موقف کی تائید کی کہ اگر سیاستدان مل کر خود ہی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کے ساتھ ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ پھر پی ڈی ایم او اور پی ٹی آئی کے وہ مذاکرات جن کے 2 دور تو ہو گئے لیکن میچور نہیں ہو سکے، اور پھر چلتے چلتے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اس سے تو پورا جو منظرنامہ ہے وہ بھی بدلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب 12 اگست کو اس حکومت کا، ان اسمبلیوں کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئین کے روشنی میں الیکشن ہو اور اس میں اضافہ نہ ہو جائے، نہ اسمبلی کے دورانیے میں نہ حکومت کے دورانیے میں کوئی دائیں بائیں نہ دیکھا جائے. آئین نے جو دن مقرر کیے اس کے اندر ہم الیکشن کا انعقاد چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ اگر آئین کے دی ہوئی فریم ورک کے اندر الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا، جماعت اسلامی اس کی بھرپور مخالفت کرے گی. ویری رائٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. بڑی عید کی بڑی خوشیاں
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त हैं यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।